کیا کسی کا نام کسی کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا نام تبدیل کرنا چاہیے؟ شخصیت پہ تو ناموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، البتہ اگر نام کے معنی جو ہے وہ شرکیاں ہوں، جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے نام پیش ہوئے ہیں عبد الشمس، سورج کا بندہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر اس کے معنی میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں اور کوئی نام ایسے ہو سکتے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس میں شرک والا معاملہ نہ ہو۔ تو نام کا بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ناموں کے اثرات ہونے ہوں تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ نیک ہی ہوں۔ سب سے بابرکت نام تو یہی ہے نا ہمارے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی۔ ناموں کے اثرات کوئی نہیں ہونے۔ باقی یہ جو روایت مشہور ہے کہ جس کے وہ 3 بیٹوں کے نام محمد ہوئے یا 2 بیٹوں کے نام وہ بخشا جائے گا، اسلام میں اس طریقے سے کسی کی کوئی بخشش نہیں ہونی۔ اسلام میں بخشش کے کرائٹیریا کتاب و سنت کے اندر بتا دیے گئے ہیں، اور انہی کے اوپر جو چلے گا اسی کی کامیابی ہے، ناموں سے کچھ نہیں بننا۔ جعلی ڈگری یا نقل کے ذریعے حاصل کی گئی ڈگری سے جو نوکری سے کمائی کی جاتی ہے وہ کیا حلال ہوگی؟ یہ تو میں جو سوال لکھ رہا ہے اسی سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے نا کیا ہوگی۔ ظاہر ہے وہ کسی کا حق مار رہا ہے نا، یعنی ایک ڈگری والے کا حق اس نے مار لیا نا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں، سال کے آخر میں کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا، مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ آپ کروڑ پتی بھی ہوں تب بھی آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر آپ اپنا سارا مال خرچ کر لیتے ہیں تو۔ مسئلہ نمبر 95B ہے میرا، زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید مسائل۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، کروڑوں کی اس کی آمدن ہے اور مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں کا ہے، اس پہ 0 زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہوگی سال تک اگر ڈیٹم لیول سے زیادہ یعنی 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر مال جڑا رہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کا تعلق اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بچے کو لے کر پالتا ہے جس کے ماں باپ کا اس کو معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ مشکل سوال ہے، اجتہاد کرے، اور پھر فرضی نام ہی ظاہر رکھے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ رکھ دے باپ کا نام، ماں کا کوئی اور نام رکھ دے، آمنہ رکھ دے، عائشہ رکھ دے، کوئی بھی رکھ دے۔ اور اگر کوئی اور اپنے بھی نام رکھنا چاہتا ہے اس میں تو اجتہاداً کوئی جواز والا معاملہ ہوگا، لیکن یہ پھر بچہ جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، لے پالک، پھر وہ ساتھ ڈکلیئر کریں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لے پالک والے اپنا نام نہ اس میں لگوائیں، عبداللہ رکھوا دے باپ کا نام، ماں کا نام کوئی بھی رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا جی، عائشہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ محمد رسول اللہ اور محمد در رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ جو ہے عربی لنگوسٹک ہے۔ عربی لنگوسٹک میں ہر چیز اپنی حالت رفع میں ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر اوریجنلی پیش ہی ہوتا ہے۔ جیسے لفظ ہے محمدن، ہمیشہ یہی لفظ رہے گا محمدن، لیکن بسا اوقات عربی میں اس کے پیچھے والے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کی حالت کو، اعراب کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیتی ہے۔ لفظ ہے محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدن، محمدن نہیں پڑھتے، محمدن پڑھتے ہیں۔ یہ محمدن اس لیے بن جاتا ہے کہ اس سے پیچھے ہے اللہ، تو اللہ کی وجہ سے وہ 2 پیش 2 زیر میں بدل جاتی ہے، محمدن علی محمدن بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اذان میں آپ دیکھیں، اذان میں کیا آتا ہے؟ اشہد ان محمد در رسول اللہ۔ وہ اکثر لوگ رٹا بھی مروا رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، جی اذان در ہوتا ہے تے کلمے دور ہوتا ہے۔ کلمے میں اس لیے دور ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں محمدن رسول اللہ، چونکہ را ہے، را حروف ادغام میں سے آتا ہے، یعنی یرملون جو 6 حروف ہے، تو وہ تنوین کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ محمد در بن جاتا ہے۔ لفظ ہے محمدن رسول اللہ، لیکن وہ را کے ساتھ مل جاتا ہے، محمد در بن جاتا ہے۔ اذان میں اس لیے نہیں بنتا اور اقامت میں کہ اس سے پیچھے انا آ گیا ہے، انا جب آ جائے گا نا وہ پیش کو زبر میں بدل دے گا۔ جیسے اللہ پیش کو زیر میں بدل رہا ہے، اللہ محمدن بن رہا ہے، محمدن محمدن بن گیا، انا میں محمدن محمدن بن جائے گا تو محمدن رسول اللہ، لیکن چونکہ یہ بھی تنوین ہے، را سے مل جائے گی، محمد در رسول اللہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ میں بھی لام کے اوپر کیا ہے؟ پیش، حالت رفع میں ہے، لیکن یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں؟ یا آ گیا، یا کی وجہ سے پیش زبر میں کنورٹ ہوگی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نہیں ہوگا، یا رسول اللہ۔ تھوڑا بہت آپ عربی سیکھنا شروع کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پولیس رات حقیقت میں کیا ہے؟ علماء کا فرمانا ہے کہ محشر کے روز ایک گناہگار ہوگا جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں، ایک گزرگاہ ہوگی جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، جبکہ دوسرے مختلف کا کہنا ہے کہ موجودہ دنیا پولیس رات ہے اور اس میں کامیابی کا نام پولیس رات ہے۔ دوسرا گروہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے،
پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سورہ مریم میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں طے کر دیا ہے، سورۃ الانبیاء کے اندر بھی، سورہ مریم میں بھی۔ سورہ مریم کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا۔ پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ لکھیں، وہ کلپ کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا یہ مقدر کیا ہے کہ اسے دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے، جیسے وہ کرین کے ہوتے ہیں نا آگے پنجے، ایسے پکڑ پکڑ کے ولیعوذ باللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ بعض لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بعض جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے، بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے، بعض گھسٹتے ہوئے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو پولیس رات حقیقت میں ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا ہے اور ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کی وفات کی تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے؟ نہیں، تقریب بھی شامل نہ ہو، اس لیے کہ وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اور مذہبی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہوں۔ ویسے خوشی کی ایکٹیویٹیز میں ضرور شامل ہوں۔ شادی بیاہ جو ہے یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ سوشل ایکٹیویٹی، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ جنازے والے جو معاملہ ظاہر ہے ایک پورا ریلیجس، اس کو ریلیجن فالو کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہی کچھ کرنا پڑتا ہے، جبکہ آپ شادی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ ایون ہندوؤں کی شادی میں بھی جائیں گے تو آپ کو پھیرا نہیں لگانا ہوگا، پھیرے انہوں نہیں لگانے ہیں، آپ تو ایکٹیویٹی آبزرو کر رہے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینی ایکٹیویٹی میں سر۔ اور میں بتا رہا ہوں شادی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، دین نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ کئی صحابہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا۔ اگر یہ دینی ایکٹیویٹی ہوتی تو ان کا کفر والا جو حالت میں نکاح تھا اس کو اسٹیبلش نہ رکھا جاتا۔ یہ اس بات کا ثبوت اور اجماع ہے جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ حرم مکہ میں حتیم میں داخلے کا راستہ بہت تنگ ہے اور وہاں سے مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں حتیم میں داخل ہونے کی کوششیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً چمٹے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کیا یہ بات باعث ثواب ہے؟ یہ میرے بھائی باعث عذاب ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط ایسے کام کے لیے ہونا جو صرف مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، صرف افضلیت والا ہے۔ عورتوں مردوں کے کو اختلاط سے بچانا یہ تو ہے فرض عین۔ ایک مستحب کام کے لیے ایک شخص حرام کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تو کوئی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ میرا تو بلکہ کلپ مسئلہ 54A کے اندر جو میں نے عمرے کے طریقے کے اوپر بیان کیا ہے اس میں میں نے بتایا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جو ایک صرف مستحب نیکی کا کام ہے، عورتیں مرد کے اوپر، مرد عورتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی یعنی بےہودہ معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روحانیت جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کی وہ کافور کی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام دور سے لاٹھی کے اشارے سے بھی کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یوں، یعنی آپ نے بوسہ دینا درکنار، ہاتھ لگانا درکنار، دور سے لاٹھی کے اشارے سے، اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا ہے، یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے۔ کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے، تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا۔ اب ہمارے تو اپنے معاملات الگ ہیں، یہاں تو لوگ پیدل حج کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت پوری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں، اور آج بھی آپ نے ایک ہی کیا، وہ بھی سواری کے اوپر کیا ہے۔ ہمارے اپنے کرائٹیریا ہیں معاملات کے اور لوگوں کے اپنے ہیں، تو حتیم کے اندر نہ جایا جائے، یا ایسے اوقات میں حتیم میں جائیں جس کے اندر رش نہیں ہوتا۔ فجر سے 2 گھنٹے پہلے آلموسٹ رش ختم ہوا ہوتا ہے، حج کے دنوں میں تو شاید اس وقت بھی نہ ختم ہوتا ہو، تو آپ اس ثواب کے پیچھے گناہ نہ اپنے نامہ اعمال میں داخل کریں۔ مرد و عورت کا اختلاط تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچتے رہے ہیں، جتنی بار بھی گئے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی۔ ایک عیسائی جس کا ہم کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس اسلام کے بارے میں اس کا پیغام پہنچا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں؟ آپ کو عیسائیوں کی اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ آپ جنرل دعا کریں کہ اے اللہ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ان کی مغفرت فرما۔ اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہوں گے، وہ ایسے اہل ایمان بھی شامل ہوں گے جو فطرت پہ ہیں، جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، ان کے لیے ایک توحید، ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے، تو ان کو بھی دعا آپ کی خود بخود مل جائے گی، آپ کو ٹینشن۔ کیا نبی علیہ السلام قبر میں ہمارے درود و السلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں؟ یہ روایت ہے لیکن بڑی کمزور ہے، اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ اور ایک یہ جو روایت ہے اس میں تو مروان السدی جو ہے وہ کذاب راوی ہے۔ یہ حدیث لیتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی سے اور
حیات الانبیاء فی قبورہم سے، حالانکہ امام بیہقی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سلام سنتے ہیں، تو یہ روایت کے ساتھ ہی لکھا ہوا جھوٹی ہے۔ اور آپ کو اس پہ لطیفہ سنا دوں، میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا، اس میں میں نے لطیفہ سنایا ہے۔ عباس رضوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے محدث ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، تقریباً کوئی 400-500 صفحوں پہ۔ وہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیہقی کی کتاب کی شرح لکھی ہے، حالانکہ امام بیہقی کی کتاب میں صرف 21 حدیثیں ہیں، وہ اتنی سی کتاب چاہیے، وہ اس کی شرح 500 صفحوں میں لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ عباس رضوی نے خود لکھا ہے کہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے نبی علیہ السلام دور سے بھی سنتے ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اور پھر اس میں پتہ کیا لکھا، انہوں نے کہا اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے۔ اللہ دے وہ بندے ہو، آمش مدلس ادھر جو ہوئے تھے ضعیف، اور وہ جو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ امت ہلاک ہو گئی، آپ امت کے لیے دعا کریں، قبر رسول پہ جا کے مانگتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو نبی علیہ السلام قبر سے کہتے ہیں کہ عمر کو میرا سلام کہنا، اس میں بھی آمش مدلس اور آن سے روایت کر رہا ہے، وہ صحیح ہوگی؟ اللہ دے بندے ہو، میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ صحیح روایت ہم آپ کو بخاری سے بتاتے ہیں 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کننا نتوسل الیک، بے شک ہم حضور کا توسل کرتے تھے اللہ تیری طرف، ان کی دعا کروایا کرتے تھے۔ اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو دعا کے لیے لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام سے توسل اختیار کیا جائے گا، آپ سے دعا کروائی جائے، یہ نہیں کہ قبر رسول پہ جا کے آپ مانگنا شروع کر دیں گے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، کیا قبر رسول سے مانگنا جائز ہے؟ تو آپ یہ جا کے لکھیں تو میرا سارا پورا کلپ کھل جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔